اسال میں اس کی علامتیں بعض توجہ طلب ہیں. ایک تو یہ کوئی ہوا کے لحاظ سے یہ دوا ایلو سے پیچھے نہیں ہے، اور چائنا اور ایلو اور نکس ماسکیٹا یہ تینوں افارے کے لحاظ سے یاد آ جاتی ہیں سورائنم کے افارے میں. بے حد ہوا پیدا ہوتی ہے جب اسال ہوں تو سارا پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے. لیکن چائنا کی اور اس کی پہچان بہت نمایاں ہے. چائنا میں بدبو نہیں ہوتی اکثر، لیکن اس میں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. چائنا کی طرح ہی اس میں کنٹرول نہیں رہتا، اور اس پہلو سے سلفر سے مشابہ ہے. سلفر کی علامتوں میں ایک بات پتہ نہیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نہیں، مگر اس کو دیکھ کر یاد آ گئی ہے کہ سلفر میں جب اسہال لگتے ہیں تو مریض سے برداشت نہیں ہوتا، اگر فوری طور پر کوئی جگہ نہ مل جائے تو وہ اپنے کپڑوں میں اسہال کر دے گا. اور بعض دفعہ وہ بچوں کو ایسا مرض لگتا ہے تو سورائنم میں اس کا نقشہ یہ سمجھیں کہ وہ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اسہال ان کے نکلتے ہی رہتے ہیں، اور مائیں مارتی ہیں ایسے بچوں کو، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں. ان کو ماؤں کا قصور ہے، انہوں نے سورائنم کیوں نہیں پڑھا. سورائنم دیں تو ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور سورائنم کی یہ جو رجحان ہے یہ اتنا اس میں نمایاں ہے کہ بعض دفعہ سخت سٹولز بھی جو گولے دار قبض والے اجابت ہوتی ہے وہ بھی بغیر اس کے احساس کے بچے سے کہیں کہیں نکلتے رہتے ہیں. اب اس میں وہ جان کے نہیں کرتا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو مسلز ہیں جو سنبھالنے والے ان میں کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور بغیر علم کے از خود وہ بہ جاتی ہے چیز، اور سخت اجابت بھی ڈھلک جاتی ہے خود بخود. یہ سورائنم کی خاص علامت ہے، اور اس کو آپ اس کمزوری سے ملا کے پڑھیں جو میں منسز کی ریم کی بتائی تھی تو ساری تصویر آ جاتی ہے. آگے پیچھے ہر طرف اعضاء ڈھیلے ہو کر نیچے کی طرف لٹکتے ہیں، اور ایک قسم کا نیم فالج سا ہو جاتا ہے. ان سفنکسٹر جو کنٹرول کرنے والے مسل ہیں، سرکولر مسلز، ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضور اس میں سلفر میں سخت سٹول نہیں ہوگا. کیا سلفر میں سخت سٹول نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مطلب جب آپ نے بتایا نا اس نہیں، میں سلفر میں جب اسہال ہوں تو پھر یہ ارجنگ ہے، لیکن سخت سٹول از خود نہیں نکلتا. اور اس کی جو ارجنگ ہے وہ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی مسکولر کمزوری یا جو چکر والے مسل سفنکسٹرز ہیں جو روکتے ہیں چیز کو، ان کے کسی قسم کی فارجی علامت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کا اچانک دباؤ بڑا تیز ڈیولپ ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے لا علمی میں گویا بغیر خاص دباؤ کے بھی، یہ ایک اور دوا میں آپ کو بتائی تھی میں نے، اینٹیمونیم کروڈ، ہارڈ سٹول اور پیچش اس قسم کی کہ سٹول کے اندر نہیں ہے، اس کے ارد گرد لپٹا ہوا خون. اور بڑے آدمیوں میں بھی، یہاں تو بچوں کے ذکر کر رہا تھا، بڑے آدمیوں میں بھی بعض دفعہ بعض بیماری ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ہارڈ سٹول بھی نکلتا رہتا ہے. اور ایک بہت پرانی زمانے کی بات ہے، ایک خاتون تھیں جو باہر سے آئی تھی کسی ملک سے، ان میں یہ بیماری تھی. اور ہم بچے کے طور پر یاداشت پہ اس لیے اثر ہے کہ حیران ہو جاتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. کہیں سے گزرتی تھی وہ تو کچھ نہ کچھ سخت ٹکڑا اجابت کا گرا ہوتا تھا. تو اس وقت تو کبھی سمجھ نہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، لیکن اب جب یہ بعد میں ہومیوپیتھی کتابیں پڑھی تو سمجھ آئی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا، ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ نیچے ہے اور اپنے بوجھ سے خود بخود نیچے آ جاتا ہے. پیشاب میں بھی یہ علامت میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ وہ پوری طرح سمجھنا ضروری ہے. اس میں پیشاب جب آدمی کرتا ہے
تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر، اور از خود نہیں بہتا، یہ علامت اس سے مختلف ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آیا ہے اس کو نکالنے کی خواہش زیادہ تیز ہو گئی ہے. اس لیے یوں لگتا ہے بعض دفعہ کہ ساتھ ساتھ بنتا ہے، ساتھ ساتھ مریض پیشاب کے لیے جاتا ہے. یہ ذیابیطس نہیں ہے بلکہ دوسری کمزوری ہے. ہو سکتا ہے مثانے کی سوزش ہو، جس طرح رحم کی سوزش ہے. مثانے کی سوزش ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہوتا ہے. مگر مثانے کی سوزش میں اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے، لیکن یہ اس کا خاصہ ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. پروسٹیٹ کی علامتیں جب پائی جائیں اس کے پیشاب میں تو یہ کیوریٹو ہے، ارلی سٹیج پر اس کو کنٹرول کرتا ہے.